ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، دل کی بہت ہی گہرائی سے آپ سے اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیران کن اور دلچسپ معلومات بتائی جائیں گی جنہیں جاننے کی خواہش ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں ضرور ہوتی ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ لاپرواہی سے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی باتیں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بے حد عام ہے، مفید ہے۔ اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو آسائشوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کا کھیل بھی عجیب ہے، کبھی خوشیوں کی برسات تو کبھی غموں کی آندھی۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، ہر امید ٹوٹتی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نے بس یہی لا کر چھوڑ دیا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ در حقیقت جب اللہ کسی کو کسی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر کندن بناتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلا کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے اشارے جو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ اچھا وقت قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کا مشاہدہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں کبھی وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں، جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور فضا میں ایک مخصوص مہک پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا صلہ دینے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی راز ہیں جنہیں اگر آپ جان لیں تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ محترم ناظرین، جب زندگی کی کالی رات طویل ہو جائے، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگی اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج غروب ہونے والا ہے، اب تمہاری زندگی میں ایک نئی روشنی آنے والی ہے۔ اگر تمہاری یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائش کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اللہ تمہیں انعام دینے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور تم اللہ کی حکمتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا سکون اور غیر متوقع اطمینان بھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟
پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں ہو اور اچانک تمہارا دل سکون پانے لگے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہو کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھولے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائش کا مقصد تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خوشخبری بہت معمولی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی یا کسی ایسے موقع پر مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس بڑی نشانی کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم دعاؤں کو سن چکا ہے اور اب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل ساتھ آسانی ہے۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے کہ میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا فوری اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کوئی دعا کی اور فوراً قبول ہو گئی۔ یہ تمہیں لگا کہ تمہاری دعا میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو تسلی ہونے لگتی ہے۔ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہے اور واپس لوٹ رہی ہے، لیکن جب حالات بدلنے لگتی ہے تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ واقعی اس کے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے عام الفاظ بھی اثر کرنے لگتی ہیں۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ اب وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کو کوئی دیوار روک نہیں رہی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ اور مواقع تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تمہیں ایسے مواقع، حالات اور لوگ فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے، یہ تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ اب تمہارے راستے کھل رہے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم نے دیکھا کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع
بخش ثابت ہو رہی ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی۔ تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگتے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگتی ہے اور تمہارا دل ہرانے والے لمحے کے لیے جوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے تمہارا صبر اور رنگ لانے والا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاقی ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان زندگی کی نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتی ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدید ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ ہر دروازہ بند نظر آتا ہے اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائش میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے ہر طرف اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔